अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम सादिया है। हम गांव में रहते थे। हमारे गांव का माहौल बहुत सख्त था। रस्म रिवाज के बहुत पाबंदी की जाती थी। लड़के तो पढ़ लिख लेते मगर लड़कियों को घर बैठ कर मैट्रिक करना पड़ता था। मैंने भी मैट्रिक कर लिया था और अब आगे बढ़ना चाहती थी। मेरे बाबा बहुत सख्त गिर किस्म के इंसान थे, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने एफए के लिए प्राइवेट मेरा दाखिला भिजवा दिया और मैं घर बैठकर तैयारी करने लगी। कबायली इलाकों में झगड़े होना बहुत मामूल की बात है। मेरे बड़े भाई की भी एक दिन मुखालिफ कबीले वालों से लड़ाई हो गई, जिसमें उनका लड़का मारा गया। लड़ाई उनकी जानिब से शुरू हुई थी और मेरे भाई ने अपने दिफा में गोली चलाई, लेकिन पंचायत बैठी और जिन लोगों का लड़का मारा गया था उन्होंने क़सास लेने से इनकार कर दिया और मेरा रिश्ता मांग लिया। जिससे वो मेरी शादी करना चाहते थे वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी हरकतें भी अच्छी नहीं थी। मेरे बाबा ने ऐसे शख्स को मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया। पंचायत ने बाबा की एक न सुनी और मेरा रिश्ता उस शख्स से तय कर दिया गया। मैं 21 साल की थी और वो 40 साल का एक बद किरदार आदमी था। मेरे बाबा भी हरगिज़ मेरी इस शादी से खुश नहीं थे और चाहते थे कि मुझे रात के अंधेरे में लेकर शहर अपने दोस्त के घर चले जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा के दोस्त का एक ही बेटा था जो शहर के हॉस्टल में पढ़ता था। बाबा ने अपने दोस्त के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। बाबा के दोस्त बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हामी भर ली और मेरे बाबा मुझे वहाँ छोड़कर गांव वापस चले आए। बाबा के दोस्त का रवैया तो मुझसे बहुत अच्छा था, मगर उनकी बीवी को मैं एक आंख नहीं भाती थी। वो हरगिज़ अपने बेटी की मुझसे शादी करने पर तैयार ना थी। एक दिन मैंने उन लोगों को बातें करते सुना। अंकल बहुत गुस्से से कह रहे थे कि अपने बेटे को समझाओ, उसकी शादी वही होगी जहां मैं चाहूँगा। अगर उसने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम दोनों माँ बेटे को घर से निकाल दूंगा। आंटी कहने लगी, आपका इकलौता पढ़ा लिखा बेटा है वो, ऐसे कैसे आप किसी भी अनपढ़ और गांव की गंवार लड़की से उसकी शादी कर देंगे। मगर अंकल ना माने और ज़बरदस्ती अपने बेटे को घर बुला लिया और मेरी शादी उससे करवा दी। लेकिन उस लड़के ने मेरी शक्ल तक को देखना गवारा नहीं किया और निकाह के फौरन बाद कहीं चला गया। ससुर ने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा, उसे वक्त देना चाहिए। सास का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। मेरा शौहर वापस हॉस्टल चला गया था। जिंदगी अच्छी खासी गुजर ही रही थी। अंकल ने मेरा कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया, मगर मेरी किस्मत शायद इसमें सुख का सांस लेना था ही नहीं। आज इस दिन में अपने ससुर के साथ किताबें लेने गई कि बाबा के दुश्मनों ने देख लिया और उसी वक्त मुझ पर गोली चला दी। मगर मेरे ससुर ने मुझे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और जान की बाजी हार गए। मेरे बाबा उनके जनाजे पर आए तो बहुत शर्मिंदा थे। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सास ने मना कर दिया। सास ने उसी वक्त सामान पैक करना शुरू किया और मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई। वो मुझे सज़ा देना चाहती थी और सारी उम्र मेरे घर वालों को मेरी शक्ल के लिए तरसाना चाहती थी। दूसरे शहर में आकर मुझ पर मेरी सास ने जुल्म की इंतहा कर दी। वो ही मुझे अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार समझती थी। बात बात पर मुझे पीट देती, पूरे घर के 5-5 बार सफाइयाँ करवाती, खाना खाने लगती तो आगे से उठा लेती। मुझे फिर सारा दिन भूखा रहना पड़ता। मुझे तो अपने शौहर का नाम तक नहीं मालूम था। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि बाहर से सास की खुशी से चिल्लाती हुई आवाज़ आई। उसका बेटा आया था, यानी मेरा शौहर। मैं खुशी से बाहर जाने लगी तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी बातों से मुझे पता चला कि मेरा शौहर शायद कहीं जा रहा है। कहने लगा, अम्मा मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपका जब भी जी चाहे मुझसे मिलने आ जाइएगा। मैं अब दोबारा यहीं नहीं आऊँगा। वैसे जब तलाक चाहिए होगी भिजवा दूँगा। उस लड़की से पूछ लेना। वो चला गया बगैर मुझसे बात किए। तलाक का लफ्ज़ सुनकर ही मैं काम गई। हमारे ख़ानदान में बल्कि पूरे गांव में आज तक किसी की तलाक नहीं हुई थी। अगर मैं तलाक लेकर जाती तो बदनाम हो जाती। मेरी सास ने उसके जाने के बाद मुझे कमरे से निकाला और कहा, जाओ खाना बनाओ और घर के काम करो। मेरा शौहर हर महीने पैसे भेजा करता था, लेकिन मेरी सास सारे पैसे खुद रख लेती और 1 रुपया तक न मुझे देती। एक दिन सास घर पर नहीं थी कि उसका फ़ोन आ गया।
میں نے ڈرتے ڈرتے بات کی تو کہنے لگا، تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو، جب آزاد ہونا چاہو مجھے بتا دینا۔ بس اس کے بعد فون بند ہو گیا اور میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ کیا زندگی ہے میری۔ میرا اب اس قید خانے میں رہ کر دل اکتا گیا تھا، باہر جانے کو دل کرتا تھا۔ ہمارے محلے کی کچھ لڑکیاں فیکٹری جاتی تھی، میں نے ساس سے کہا کہ میں بھی چلی جایا کروں تو اس نے جانے کیسے اجازت دے دی۔ میں فیکٹری جانے لگی۔ وہ کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی جہاں ساری ان پڑھ لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ واحد میں تھی جس نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ فیکٹری کے مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت خڑوس اور حسین ہے۔ دفتر بھی کبھی کبھی آتا ہے کیونکہ اس کے اور بہت سے بزنس ہے۔ مجھے مالک سے بھلا کیا دلچسپی ہونا تھی، میں تو شادی شدہ تھی، اسی لیے لڑکیوں کو اس کے لیے آہیں بھرتا دیکھ کر میں ہنس دیتی تھی۔ مجھے وہاں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے، میری ساری تنخواہ صاف لے لیتی تھی، مگر پھر بھی میں خوش تھی کہ کچھ وقت تو گھر سے باہر گزارنے کو مل جاتا ہے۔ 2 مہینے بعد ایک دن خبر ملی کہ مالک وزٹ پر آ رہا ہے۔ ساری لڑکیاں اگلے دن تیار ہو کر فیکٹری آئیں۔ میرے پاس تو ڈھنگ کا لباس تک نہیں تھا، اسی لیے میں وہیں سادہ سے کپڑے پہن کر چلی گئی۔ مالک راؤنڈ پر نکلا، تب میں نے اسے دیکھا۔ وہ واقعی بڑا ہینڈسم تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی خواہش کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ورکرز کو باری باری اپنے دفتر میں بلایا۔ میری باری پر وہ چونک گیا اور کہنے لگا، ساری لڑکیاں بہت سج دھج کر آئی ہیں اور آپ اتنی زیادہ۔ میں نے کہا، مجھے سادگی ہی پسند ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں تو میں نے کہا، نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں سب کو یہی کہتی تھی کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اگر کہہ دیتی تو سب مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھتے، جس کے نام تک کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ تو میں کیا جواب دیتی؟ مالک کو میری سادگی اور میرا کام بہت اچھا لگا۔ چونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی اسی لیے کپڑوں کا حساب کتاب میرے ذمہ تھا اور اکثر مجھے ہی مالک کے کمرے میں جانا پڑتا تھا، اور دوسری لڑکیاں اس بات سے بہت جلتی تھیں۔ میری ساس مجھے اکثر تانا دیتی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا پردیس چلا گیا، گھر نہیں آتا، تم ہو ہی بدقسمت۔ میں چپ کر کے ساس کی باتیں سنتی رہتی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ دوسری طرف مالک کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے، کیونکہ اب اس کا زیادہ تر وقت ہماری فیکٹری میں ہی گزرنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے، مگر رکھ نہ پائی، کیونکہ اندر ہی اندر میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ ہماری بات چیت بڑھنے لگی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، مگر میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی۔ ایک دن میں گھر سے کام کر کے نکلی تو اس کی گاڑی اپنی گلی میں آتے دیکھی۔ شاید وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آن پہنچا۔ میں جلدی سے سامنے والے گھر میں گھس گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ساس کا بیٹا یعنی میرا شوہر اس سے ملنے آیا تھا۔ ساس نے کہا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی، وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ تمہیں طلاق دے، اسی لیے میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ جس سے چاہو دوسری شادی کرو، مگر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ ایسے کیسے میں تمہیں جانے دوں؟ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے جلدی جلدی گاڑی تو دیکھ لی مگر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص نہیں دیکھ پائی۔ کاش میں اس وقت گھر پر ہوتی تو اس سے خود بات کر لیتی کہ اب مجھے آزاد کر دو۔ میری فیکٹری کے مالک کا نام تیمور تھا اور وہ بہت اچھا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں سوچنے لگی اور میں نے تھوڑا سا وقت مانگا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے شوہر سے طلاق لے لوں۔ تیمور اپنی ماں سے مجھے ملوانا چاہتا تھا۔ روز مجھ سے کہتا مگر میں ٹال دیتی کیونکہ میں پہلے اپنی طلاق والا معاملہ نمٹانا چاہتی تھی۔ مگر ایک دن وہ بغیر بتائے مجھے ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ مجھے لگا ہم کھانا کھانے آئے ہیں، مگر اس نے تو میرے سر پر یہ کہہ کر آسمان ہی گرا دیا کہ وہ مجھے یہاں اپنی ماں سے ملانے لایا ہے۔ میں گھبرا گئی، لیکن پھر سوچا بعد میں بھی تو ملنا ہے تو ابھی ہی کیوں نہ مل لوں۔ اسی وقت میں نے سامنے سے اپنی ساس کو ایک عورت کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو قیامت آ جاتی۔ میں فوراً اٹھی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے جلدی سے بھاگ گئی۔ اگلے دن تیمور کافی ناراض ہوا کہ میری ماں انتظار کرتی رہی مگر تم واپس ہی نہیں آئی۔
میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی ایک دم، اسی لیے وہاں سے آنا پڑا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ میں جانتی تھی ساس ایسا ہونے نہیں دے گی، مگر مجھے ہر حال میں طلاق لینی تھی، تبھی تو میں تیمور سے شادی کر سکتی تھی۔ میں نے ایک دن چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا، مگر اسی وقت ساس آ گئی اور مجھ سے فون چھین کر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ ایک دن میری ساس بازار گئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شوہر سے طلاق کی بات تبھی ہو سکے گی جب وہ یہاں آ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، اسی لیے جلد از جلد یہاں آ جاؤ، کیونکہ صرف یہی وہ بہانہ تھا جس سے وہ فوری طور پر آ سکتا تھا، ورنہ میرے کہنے پر تو وہ کبھی نہ آتا۔ 1 گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا ساس ہوگی، مگر تیمور کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے کس نے میرے گھر کا ایڈریس دیا تھا؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے بھی جیسے امید ہی نہیں تھی کہ سامنے میں ہوں گی۔ بے حد حیرانی سے اس نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی میری ساس آ گئی اور تیمور کو دیکھتے ہی خوشی سے بولی، میرا تیمور آ گیا، تم کب آئے بیٹا؟ میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا لفظ سن کر میں سن رہ گئی۔ یہ ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تیمور اس کا بیٹا تھا؟ میری سانسیں رکنے لگی۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ساس نے مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو، پہلے میرے شوہر کو کھا گئی ہو، اب کیا میرے بیٹے کو بھی نظر لگاؤ گی؟ میری قدموں تلے سے تو جان ہی نکل گئی۔ یعنی تیمور ہی میری ساس کا بیٹا اور میرا شوہر تھا؟ میں اور میرا شوہر دونوں ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے لا علم تھے، اور ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے شادی شدہ ہونے والی بات چھپائی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اب تیمور کیا فیصلہ کرے گا۔ میں تو وہی لڑکی ہوں جس کی شکل تک دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا تھا، اور اب کیا کرے گا وہ؟ شاید خوشیاں میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ میں اب اس سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے محبت کا احساس کیوں ہوتا ہے، کیوں میں تمہاری طرف کھنچتا چلا آتا ہوں اور تم میری طرف۔ اب معلوم ہوا کہ وہ طاقت نکاح کی تھی۔ تم میری بیوی ہو، اور میں نے پچھلے سالوں جو بے اعتنائی برتی اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں رونے لگی۔ اللہ نے میری سن لی تھی، مجھے وہ عطا کر دیا جو میں چاہتی تھی۔ میری ساس ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر ہمیں امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے رشتے کو قبول کر لے گی۔ زندگی میں بہار آ گئی تھی، اور میں اپنے پروردگار کی مشکور تھی، جو دلوں کے بھید سے خوب واقف تھا اور دل کی مراد پوری کرنے پر قادر بھی۔